ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آج اپنے سلسلہ عالیہ مبارکہ کے تاجدار اور پہلے پیر اور پہلے شیخ جن کی نسبت سے ہمارا طریقہ عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ، اس سلسلے کا نام تھا صدیقیہ، اور یہ مبارک سلسلہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلا، اور آج اتفاق سے حافظ صاحب نے جو آیت مبارکہ پڑھی تو خیال آیا کہ ان کو تھوڑا سا خراج عقیدت پیش کر کے بات کو آگے چلایا جائے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے انسان ہیں، اور آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور آپ کی خلافت پر امت کا اجماع ہے، آپ کی خلافت پر امت کا اجماع ہے، ساری امت آپ کی خلافت پر جمع ہے، اور آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات، کیونکہ آج کل میڈیا ہے تو کئی سارے لوگ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ اول ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، آپ بھی ولیوں کے امام ہیں، آپ بھی صحابہ کے امام ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے جو ترتیب خلافت ہے اس میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، آپ چوتھے نمبر پر ہیں، پہلے نمبر پر سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں اسلام لانے والوں میں بڑے افراد پہلا آدمی ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سیدنا علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ علی بھی شان والے، صدیق بھی شان والے۔ اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے، کئی سارے لوگ جب اختلاف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، اور وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پہلے نمبر کی وجہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو ہمارے ایک بڑے محقق بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے کسی رافضی کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں نے کہا کس بنیاد پر؟ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میں نے کہا اگر اس بنیاد پر علی کا پہلا نمبر ہوتا تو خلیفہ بلا فصل ہونے کے حقدار سیدنا حضرت عباس اور سیدنا حمزہ ہوتے، وہ تو چچا تھے، چچا زاد بھائی کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ داماد بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا علی کے گھر نبی کی ایک بیٹی تھی، عثمان کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اگر اس بنیاد پر ہوتا تو زیادہ حقدار سیدنا عثمان تھے، اور اس بنیاد پر ہوتا تو سیدنا عباس تھے، سیدنا حمزہ تھے۔ ایک صحبت رسول کے اعتبار دیکھا جائے
تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحبت ملی ہے 37 سال، سیدنا علی کو ملی ہے 17 سال۔ 17 کا انسا زیادہ ہوتا ہے کہ 37 کا انسا؟ 37 والا کھڑا ہو اور 17 والا، تو دونوں دیکھ کے کہیں گے کہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 37 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب رہی، 37 سال۔ اور ایک بہت بڑا شرف ہے آپ کا، ایک بہت بڑا شرف ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ داریاں تھیں نا، آپ کی جو رشتے تھے، عام طور پہ ہم لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نانحال کون سا ہے، اللہ کے نبی کا دادیال کون سا ہے، حضور علیہ السلام کے حسبی رشتہ دار کون ہیں، نسبی رشتہ دار کون ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور سسر کی اہمیت جتنی بھی کم کی جائے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور بیٹے کی عظمت جتنی بھی زیادہ ہو داماد کی، وہ بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ بیٹے کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جتنی ازواج ہیں، اگر آپ محسوس نہ کریں گے تو سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، مجھے صحابہ کا نام کو بے ادبی سے لے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہونی چاہیے سب کو۔ عام طور پہ بڑے بڑے اچھے اچھے دیندار لوگ جب واعظ بیان کریں گے یا کوئی بات کریں گے، کہیں گے ابو سفیان نے یوں کیا، جس طرح ابو سفیان ان کے ساتھ اکٹھے کھیل کے بڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں لائے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ کوئی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو یا بعد میں مسلمان ہو، اس نے ایمان کی حالت میں نبوت کو دیکھا ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی، تو سیدنا ابو سفیان بھی رسول اللہ کے سسر ہیں صلی اللہ علیہ۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سن رکھا ہوگا، اور یہ بہت ہی سیرت کا عجیب واقعہ ہے یہ۔ سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب حالت شرک میں تھے، حالت کفر میں تھے، اس حال میں جب اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے، اس حال میں جب آئے تھے اور بیٹی کے گھر جب بیٹھنا چاہا تو بیٹی نے اشارہ کر کے روک دیا، ابا جی 1 منٹ ٹھہر جائیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے جلدی سے پہلے بستر اٹھایا، اور بستر اٹھانے کے بعد کہا آپ تشریف رکھیں۔ تو سیدنا حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے، تو کہنے لگے بیٹی گھر میں اچھا بستر نہ ہو، میں تمہارا باپ ہوں، باپ آ جائے تو بیٹیاں پڑوس سے بھی کچھ چیزیں مانگ کے لے آتی ہیں، بیٹیاں پڑوس سے کوئی چیز لے کر آ جاتی ہیں، کسی کو کہہ دیتی ہیں کہ میرا باپ آ رہا ہے، ان کا اکرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو آج یہ کیا ہوا کہ مجھے بیٹھنے کے لیے بستر بھی نہیں مل رہا۔ آئے ہے تو بیٹی کے وہ جو الفاظ ہیں نا، سیرت نے محفوظ کیے، فرمایا ابا جی آپ مشرک ہیں، آپ مشرک ہیں، اور یہ بستر نبوت ہے، یہ بستر نبوت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک کا جو وجود ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، تو آپ بستر نبوت پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں،
اور اللہ پاک نے اس شخصیت کو جو مماثلت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نہ کسی اور سسر کو حاصل ہے نہ کسی صحابی کو حاصل ہے۔ یعنی آپ کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے، آپ نے 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہے، اور آپ کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دی گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دی گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دی گئی۔ آپ پر بھی جادو ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق پہ بھی جادو ہوا۔ یعنی جس طرح ستانے کے واقعات اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے زندگی میں، اسی طرح سے ملتے جلتے واقعات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی پیش آئے، اور آخر کار جس حجرے میں اللہ کے حبیب دفن ہوئے، اسی حجرے میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی دفن ہوئے۔ میں نے یہ بات شاید پہلے بھی عرض کی، ایک دفعہ کسی عارف سے، کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ صدیق میں اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں ہے، صدیق صدیق ہیں، نبی نبی ہیں۔ سوال تو نہیں بنتا نا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، کیا فرق ہے؟ فرمایا یوں سمجھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی حوض پر کھڑے ہوں، کسی تالاب پر کھڑے ہوں، اور اس تالاب کے اندر جو عکس نظر آئے وہ صدیق ہوں۔ آپ تو جب زمین پہ چلتے تھے، آپ کا سایہ مبارک زمین پہ نہیں پڑتا تھا، آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، لیکن اتنا پرتو نبوت تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، اتنا پرتو تھا۔ یہ تمام سلاسل کے اندر ایک اصطلاح چلتی ہے، مقام سکر و حیرت۔ مقام سکر و حیرت، یہ جو مقام سکر و حیرت ہے نا، یہ صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بہت زیادہ تھی۔ اس مقام پر یعنی اللہ کے جمال اور اللہ کے دیدار اور اللہ کے نام کے انوارات کی تجلی اس قدر آپ پر پڑی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو مرویات کم ہیں نا، اس کی بھی ایک وجہ بزرگوں نے یہی لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ کلام مبارک جو ہے اس کے اندر خلط ملط نہیں ہو سکتی بات، کہ کوئی آدمی جیسے مرضی الفاظ گھڑ لے، کوئی بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلام نبوت کے اعتبار سے اپنی زبان کو بہت محتاط رکھا، کیونکہ جس وقت یہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اس وقت آپ پر حیرت طاری رہتی تھی، حیرت طاری رہتی تھی، عجیب کیفیت ہوتی تھی آپ کی۔ اور ان کے جو وصال کا زمانہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی وفات کے بعد ان کے حجرے میں گیا، ان کے حجرے میں جب گیا تو میں نے دیواروں کو سیاہ پایا، جگہ جگہ سیاہی کے نشان تھے۔ تو میں نے ان کے اہل خانہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرمانے لگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رات کو اٹھ کر آہیں لیا کرتے تھے، آہیں، ان آہوں نے ان دیواروں کو سیاہ کر دیا۔ اور اخیر زمانے میں منہ میں کنکر رکھتے تھے، کنکر پتھر رکھتے تھے۔ کسی نے ایک دن پوچھا کہ ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہ اللہ کے بھید اسرار میری زبان سے نکل نہ جائے۔ اللہ کے جو اسرار ہیں نا، علامہ نے ایک شعر میں کہا ہے نا
ایک عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، ایک عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ وہ جو اللہ کے راز تھے، اللہ کے اسرار جو تھے نا، اس وجہ سے منہ میں کنکر رکھتے تھے، اس وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو محاسن ہیں اور اس خاندان کی جو خوبیاں ہیں، ان کا کیا کیا تذکرہ کیا جائے۔ اس عظیم انسان سے ابھی اگر کوئی دنیا میں راضی نہیں ہے نا، نہ راضی ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ کے حبیب کیا فرما گئے؟ میں سب کے قرضے دے چکا ہوں، سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا چکا ہوں، اور ابوبکر صدیق میرے وہ یار ہیں، وہ دوست ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی ان کو دے، اللہ ہی ان کو دے۔ آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے، آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے، محشر تو رب تو لینا بقایا صدیق نے۔ محشر کو اللہ سے جو بقایا لینے والا آدمی ہوگا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اور یہ اتنی مبارک زندگی، اتنی مبارک ان کی تربیت، اور یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ ان کے باپ بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ اتنی بڑی نسبتیں ہیں اس گھر میں، اتنی بڑی نسبتیں ہیں۔ اور آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں نا، فہم، فراست، تدبر، حکمت، دانائی، وہ بھی اللہ نے اس خاندان پر ختم کی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، سیدہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کی پہلی محدثہ، جنہوں نے پردے میں بیٹھ کر امت کی رہنمائی فرمائی، اور اس عظیم انسان نے اپنا سب کچھ وار دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اسی کو منظر کو دیکھ کے اقبال نے کہا تھا نا، دیوانے کو پھول، بلبل کو کیا کہا جی؟ پروانے کو پھول، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کو اللہ اور اس کا رسول، بس صدیق کو اللہ اور اس کا رسول، بس۔ سچ کہا جی، اللہ اور اس کا رسول بس۔ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو صدیق؟ اللہ اور اس کے نبی کی محبت چھوڑ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو قحافہ پوتی سے کہتے ہیں، وہ تمہارا باپ بھی بڑا عجیب ہے، سب کچھ لے کے چلا گیا، آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضرت اسماء پتھر رکھتی ہیں، کنکر رکھتی ہیں، اوپر پلہ ڈال دیتی ہیں، اور نابینا دادا کے ہاتھ پتھروں پہ جا کے لگوا کے کہتی ہیں، بابا جی غم نہ کریں، ہمارے ابا اتنا بڑا مال چھوڑ کے گئے گھر میں، اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں گھر میں، اتنا کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کس طرح جی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، سبحان اللہ، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، یہ ان کے مال پر نازل ہوئی تھی یہ۔ اور قرآن کریم کی آیت إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ بھی خصوصیت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی خصوصیات ہیں کہ ایمان ابوبکر جیسا لے کے آؤ، عمر جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ یہ ایسا ایمان تھا یہ۔ اسلامی تاریخوں میں ہمیں خود بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی طرف
رہنمائی کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلامی تاریخوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اپنی امت کے جو بڑے محسن تھے، بڑے مہربان تھے، بڑے لوگ تھے، ان کی تاریخائے وفات اور تاریخائے پیدائش اور ان کے کارنامے اور ان کی خدمات یاد رکھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے۔ اور یاد ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی روایات ہیں، لیکن روایات بہت کم ہیں، روایات ان سے بہت کم ہیں۔ اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ یہ حدیث پاک کے سلسلے میں یہ آج کل موبائل پہ بھی، نیٹ پہ بھی آ گیا ہے نا جی، کوئی آدمی ہے یا نہیں حدیث، اس کو حدیث بنا دیتا ہے، شعر کسی کو اس کے ساتھ اقبال لکھ دو، بس اقبال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آج کل ایک رواج بن گیا ہے۔ تو حدیث کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے 10 لوگوں کو شیئر کر دیں جی رمضان کا جو ثواب ہوگا فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو اتنی صحبت ملی، وہ حدیث کو بیان کرنے میں اتنے زیادہ محتاط ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو، کتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔